السلام علیکم ماما جان، السلام علیکم پاپا جان، آپ کیسی ہیں، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ماں صدقے جائے میرا بیٹا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. سو آپ اب پاکستان سے ابھی ہو کے آئے ہیں. جی. سو وی وانٹ یور کوئک ٹپس on how to stay healthy in Pakistan. So Papa, we can start with you. اچھا، یہ تو میں نے جو وہاں پر جا کر دیکھا ہے نا شروع میں، ایک تو ہے کہ سڑکوں پر بڑی بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے، اور دوسرا آبادی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کو چلنے کے لیے بھی راستہ نہیں ملتا. اور اس لحاظ سے یہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، یہ شروع کے دنوں میں بالکل کوشش کریں کہ گاڑی نہ چلائیں، کیونکہ اس کو ایکلیمیٹائز ہونے کے لیے نا آپ کو کچھ وقت لگے گا سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ یہاں پر کیسے چلنا ہے، کیسے گاڑی چلانی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر روزانہ ایکسیڈنٹس، کسی کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے گوڈے پر لگا ہوا ہے، کسی کے تھائی فیمر ٹوٹ گئی. تو اس طریقے سے جو ہے پاکستان جو لوگ جائیں ان ملکوں سے، جو کہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ منظم ٹریفک رولز کی، وہ وہاں پر تو ہے نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس پریشانی سے بچے رہ سکتے ہیں اگر وہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں جا کر اپنے ڈرائیونگ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے تو کوشش کریں کہ جو آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے یہاں پر اچھے کھانے کی، صاف ستھرے کھانے کی، وہاں پر بھی اس کو اپلائی کریں. یہ ہے کہ ضرور ایسے ہوتا ہے کہ دوست اور عزیز جو ہے نا آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بیچارے تکلف کرتے ہیں، رنگا رنگی کھانے لے کر آتے ہیں، بیکری کی چیزیں لے کر آتے ہیں. مثلاً اگر کسی نے ناشتے پر بلایا ہے تو حلوہ پوڑی لے آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کیونکہ ہمیں اب یہاں کی عادت بھی نہیں، وہاں رہ کر عادت بھی نہیں رہی، اور یہ صحت کے لیے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حلوہ پوڑی بنانے والے ہوتے ہیں وہ جو تیل استعمال کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کوالٹی کا ہے، پھر اس کو اتنا وہ کاٹ کے اس کو پتہ نہیں اس کے آخر میں پتہ نہیں کیا بچتا ہے. تو یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہاں پر مجھے بڑی اچھی چیز لگی کہ آج کل فش بہت زیادہ بازاروں میں آئی ہوئی تھی. مطلب ہے کہ پوری روڈ بھری ہوئی تھی فش، اور بڑی کم قیمت پر، جو کہ افورڈیبل پرائس میں تھیں. تو فش جو ہے اس کے اپنے بہت فائدے ہیں. اس میں خاص طور پر پروٹین ہے، اور دوسرا یہ اومیگا 3 جو آپ کے برین کے لیے بھی کافی اچھی ہے. تو یہ بڑی ایزیلی اور وافر مقدار میں وہاں سے مل سکتی ہے. دوسرا جو چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ آج کل بازاروں میں ریڑیاں بھری ہوئی تھیں فروٹس کے ساتھ. That's awesome. اتنا زیادہ فروٹ آیا ہوا تھا، اور شاید وہاں پر لوگوں کو کچھ کاسٹلی محسوس ہوتا ہو، لیکن میرے خیال میں جو تھا وہ ریزنیبل پرائس تھی. مطلب سیب دیکھا بے شمار، انار دیکھے، امرود، اور اسی طرح کے باقی جو ہیں فروٹ. اور اگر آپ بجائے اس کے کہ بیکری کا کیک کھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا فروٹ گھر لے کر آئیں، سب بچے آرام سے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی صحت کو اگر رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے دوسرا یہ کہ پانی کا استعمال کوشش کریں کہ صاف ستھرا پانی، کیونکہ جو لوگ یہاں سے باہر سے جاتے ہیں اکثر ان کے بچوں کو ڈائریا کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اوائڈ کریں کہ بھئی ایک تو وہ شاید پانی کی وجہ سے، یا شاید وہ ایسی الٹ پلٹ چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، اس لیے بچے اکثر مریض ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے جو گرینڈ چلڈرن گئے تھے تو جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان نہیں جانا، وہاں پر تو ڈائریا لگ جاتا ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار پیار محبت سے کہتے ہیں یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، اور بچے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر بچے آپ ساتھ لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ ان کو دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کوئی فضول چیزیں تو نہیں کھا رہے، کوئی بازار کی چیزیں ایسی جو ڈائریا کر سکتی ہیں. تو یہ ہیلدی رہنے کی کچھ ٹپس ہیں. تو میرا خیال پر عمل کیا جائے تو بہتر رہ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح بتایا کہ واقعی ان چیزوں کے اگر احتیاط کرتے ہیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تازی سبزیاں ہیں، تازے فروٹ، اور فروٹ کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دیا تو سبزیاں بہت زیادہ ہیں تازی، اور ان کو اچھی طریقے سے دھوئیں
کیونکہ بعض کا سپرے لوگ کرتے ہیں یا پانی اوپر گندے پانی سے دھو دیتے ہیں. تو آپ سبزی گھر لے کے آئیں تو ان کو دھوئیں. اور یہ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو فروٹ آتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے. یہاں کے بچوں کو, یہاں کی عورتوں کو یا مردوں کو عادت نہیں ہوتی فروٹ کو دھونے کی, تو کئی دفعہ یہ اسی طرح بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ پیک ہوا ہوا ہے, صاف ستھرا ہے. تو لیکن وہاں پہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ گھر میں کوئی بھی چیز لے کے آئیں, فروٹ لے کے آئیں, تو ان کو ضرور دھو کے پلیز استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو پانی ہے کوشش کریں کہ اگر پانی آپ فلٹر والا لیتے ہیں, آپ بوتلوں والا لیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی میں نے سنا تھا کہ وہ بھی بعض اوقات کسی کو سوٹ کرتا ہے, نہیں کرتا. اگر گھر کے ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ پانی نہیں آپ کو بوتلوں والا مل سکتا, تو آپ پلیز پانی کو گھر میں ابال لیں. اس کو پانی کو ابالنے کے بعد صاف ستھرا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو پھر چھانیں اور وہ پانی آپ استعمال کریں. تو اس کے علاوہ صفائی کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس گرد و خاک اور مٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ڈسٹنگ نہیں کرنی پڑتی. آپ جہاں چیز رکھتے ہو وہ آپ کو صاف ستھری ملتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈسٹ کافی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جہاں بھی ہم چیز رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ستھری ہے, تو آپ دوبارہ اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہو یا آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہو. تو آپ پلیز کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, صاف ستھرا رکھیں. اور کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی چیز جب آپ کھانا کھانے لگیں تو کوئی بھی کھائیں, کوئی بھی چیز آپ لیں تو اس چیز کو بھی دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھوئیں. اور صفائی کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ حشرات جیسے مکھی ہے, مچھر ہے, تو آپ کی کوئی کھڑکی دروازے کھلے ہیں. ویسے عام گھروں میں تو میں نے دیکھا تھا ہمارے گھر کھلے ہیں, سین کھلے ہیں, باہر آپ بیٹھتے ہو تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو ہمارے بچے باہر سے جو ہماری فیملیز جاتی ہیں وہاں بچے زیادہ جا کے بیمار ہوتے ہیں, اور اکثر وہ ان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آئے تھے لیکن ہم نے انجوائے نہیں کیا, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں نا بیمار ہی رہے ہیں اور ہم ہاسپٹل میں رہے ہیں, اور ان کو ڈرپس لگتی رہی ہیں اور مائیں ہاسپٹل میں رہی ہیں. ایون شادیوں پہ بھی یہ لوگ گئے ہیں, تو اکثر میں نے سنا تھا کہ وہ لوگ, ان ماؤں نے کہا کہ ہم نے شادی اٹینڈ نہیں کی, ہم شادی کے لیے آئے تھے لیکن ہمارا فل ٹائم جو ہے نا ہاسپٹل میں گزرا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صفائی کا پورا خیال رکھیں, کیونکہ ایک ویسی چیزیں جراثیم جو ہے نا, یہ کہتے ہیں مکھی جو ہے نا ایک جگہ سے اٹھا کے جراثیم کو دوسری جگہ پہنچاتی ہے. تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جب آپ بازار سے چیز خرید رہے ہو, دکان سے خرید رہے ہو, کھانے پینے کی چیزیں, باہر سے جو یہاں سے شوقین جاتے ہیں کہ ہم نے باہر سے گول گپے کھانے ہیں, تو گول گپے کھانے کے بعد آ کے پھر جتنا عرصہ وہ 1 مہینہ یا 15 دن یا 8 دن رہتے ہیں تو 8 دن کا پیٹ ہی خراب رہتا ہے. تو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. چاٹ کھانے کا باہر سے کہتے ہیں جی ڈھابے والی چاٹ کھانی ہے, ڈھابے والے باہر سے وہ کھانا کھانا ہے, نان چھولے کھانے ہیں, تو حلوہ پوری کھانی ہے. تو یہ پلیز اپنے یہ شوق جو ہے نا, اگر آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا شوق ہے تو گھر میں بنوا کے کھائیں. کوشش کریں گھر میں جب بنے گا وہ اچھے گھی میں بنے گا. ہوٹلنگ کم کریں. جی ہوٹلنگ کم کریں, اور گھر میں جو چیز بنے گی خاص کر اسپیشلی کیونکہ وہ لوگ ہمارے, ان لوگوں کا امیون سسٹم بہتر ہے پاکستانیوں کا, کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ چیزیں کھا کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا پیٹ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو یہاں سے جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ صفائی میں رہنے کے بعد جب وہ ذرا سارا ان کو کوئی جراثیم لگ جاتا ہے, کوئی ذرا ساری ان کو چیز گڑبڑ لگ جاتی ہے, تو پھر ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں. جو پیٹ خراب ہوتا ہے نا, پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پورا ہفتہ, پورے 15 دن یا پورا آپ کا ٹرپ ضائع جاتا ہے. پھر آپ وہ ٹرپ جو ہے نا وہ مزہ نہیں رہتا, اور پھر وہ آپ کہتے ہو کہ میں کاش. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان اپنے جان پہ خود ظلم کرتا ہے. اور ظلم کس طرح ہوتا ہے, جب ہم یہ چیزیں اس طرح کی خراب کھا لیتے ہیں اور بیماری پھر لگا کے واپس آ جاتے ہیں. Absolutely. And then what about, because there's a lot of socializing in Pakistan, so how did you, آپ نے کیسے اپنے صحت صحیح رکھا ہے سوشلائزنگ میں, بیکاز وہ تو کیکس اور پیسٹریز وغیرہ سارے لے کے آتے ہیں. سو what are your tips to socialize, چاول روٹی کو کم کیسے کریں, پاکستان میں تو وہی تو کھانا ہے. جی سو پھر آپ نے وہ کیسے کیا تھا؟ اچھی بات بتاؤں, ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست تھے, انہوں نے ہماری آخری ٹائم پہ نا ہماری دعوت کی. تو پہلے تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے کھانا نہیں کھانا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کو بھی مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ یہ دعوت جب ہم کرتے ہیں تو جب ہماری دعوت کی میز پہ بریانی کی ڈش نہ ہو, پلاؤ کی ڈش نہ ہو, یا سویٹ ڈش نہ ہو, یا روٹیاں نان نہ ہوں, تو پھر اس روٹی کا کیا مزہ جب ہم کسی کی دعوت کر رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں اس کے لیے. تو پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ پلیز سادہ سا بنائیں, چاہے ہم دال بنا دیں لیکن نہ گھر کی اور صاف ستھری ہو تو ہم وہ کھا لیں گے. تو انہوں نے ماشاءاللہ, میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے ہماری دعوتیں کی ہیں, اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے 2-3 قسم کے سلاد رکھے, اور اس کے علاوہ دہی اور دہی کا رائتا,
اور اس کے علاوہ گوشت بنایا یا چکن بنایا یا کباب بنائے یا مچھلی بنائی. تو ہم نے ان سے کہا, پھر انہوں نے آخر میں وہ کہتے تھے مزہ نہیں آیا کیونکہ ہم نے نا پلاؤ نہیں بنایا, چاول نہیں بنایا. تو ہم کہتے تھے نہیں آپ وہ نہ سوچیں, مزہ اسی میں ہے کہ ہماری صحت ٹھیک رہے. تو جب یہ چیزیں کھا کے ہماری صحت ٹھیک ہے تو ہم نے ضرور چاول کھا کے اپنی شوگر بڑھانی ہے. پھر کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو ڈائبٹیز تھی, یہ شوگر کے مریض ہیں, اور پھر کوشش ہماری ہوتی تھی کہ ہم یہ چیزیں نہ کھائیں جس سے بیماری ہماری بڑھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ نہ کھائیں, اور پھر وہ بھی خوش ہو گئے. بعد میں وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑی آسان دعوت ہے, آپ کی دعوت تو بہت آسان دعوت ہے. اور پھر ان کو ایزی لگنے لگ گیا کہ جب ہم کہتے تھے نا کہ آپ چاول بھی نہ بنائیں, تو کہتے تھے آج تو آپ فارغ ہی فارغ ہیں, نہ ہم نے پلاؤ بنایا ہے, نہ ہم نے روٹیاں پکائیں, نہ ہم نے آٹا گوندا, نہ روٹیاں بازار سے لانی پڑی. سو ان کو زیادہ آسان تھا. ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اور الحمدللہ ہم لوگ 4.25 مہینے رہ کے آئے ہیں. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا, یہ بڑا احسان رہا ہے کہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب بھی ٹھیک رہے اور میں بھی ٹھیک رہی. Yeah, shukr, alhamdulillah. So these are quick, easy tips. Lots of vegetables, clean protein, healthy fats, pani ubal ke piye, lots of positivity and gratitude. Shukr kare har roz. Focus on the positive, and then inshallah with all, thank you, Jazakallah khair, Mama Jan, Jazakallah khair, Papa Jan, for these amazing tips. Please like and share. میری بھی کتاب بھی نکل رہی ہے, دا قرآنک پرسکرپشن, اس میں بھی کافی چیزیں, یہ ٹپس اس میں ہوں گے. بٹ پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو, سو پھر ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں پاکستان میں صحت صحیح رکھنے کے طریقے ہیں اور آسان بھی ہو سکتا ہے. آسانی ہے, اور دوسروں کے لیے بھی آسانی, اپنے لیے بھی اپنے سے آسانی. جزاک اللہ خیر ماما جان, جزاک اللہ خیر پاپا جان, السلام علیکم.